السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگ کی رائٹر ہبا خان۔ عید کے دنوں کے بعد میں کافی بزی ہو گئی تھی، حالانکہ اب بھی میں بزی ہوں۔ میں اپنی نان کے گھر آئی ہوں عید گزارنے، اور ابھی تک میں یہیں ہوں کیونکہ میری عید ختم نہیں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ میں کل اپنے گھر جاؤں گی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈ لکھ کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گی۔ اور جو ہے آج کی ایپیسوڈ شارٹ ہے، تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کتنی زیادہ گرمی ہے یہاں پر، بڑا برا حال ہے کراچی والوں کا، تو باقی جگہوں کا نہیں پتہ، لیکن کراچی میں کافی زیادہ گرمی ہے، اور گرمی میں تو بس بار بار بی پی لو ہو رہا ہے، بے ہوش ادھر ہو رہی ہوں، بے ہوش ادھر ہو رہی ہوں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ جو ہے میں زیادہ نہیں لکھ پاتی، ٹھیک ہے، اور جو ہے مطلب مجھے ٹائم نہیں مل رہا، اور باقی میں اپنی بھرپور کوشش کروں گی آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈ لکھنے کی۔ تو ابھی آتے ہیں تھوڑی باتوں کی طرف۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے آپ لوگ بتاتے نہیں ہو کہ ناول کیسا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو بھی بتا دیں، نہیں تو بھی بتا دیا کرے کمنٹ میں، لیکن جو ہے تمیز کے دائرے میں رہ کے، اور جو ہے تنقید بھی ایسے کریں کہ مجھے برا نہ لگے اور میں اپنی غلطی کو سدھاروں، ٹھیک ہے۔ یہ رومانٹک ناول میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے میں نے سب کو مد نظر رکھے رکھا ہے، کیونکہ کافی ریکویسٹ آئی تھی آپ بھی رومانٹک ناول لکھیں، تو اس وجہ سے میں نے رومانٹک ناول لکھا ہے۔ اور جو ہے باقی رومانٹک ناول جو لوگ نہیں پڑھتے تو برائے کرم وہ میرے ناول سے دور رہیں، مجھے بیڈ کمنٹس بالکل بھی نہیں پسند، اور آپ لوگ کریں گے بھی نہیں، اتنا میں جانتی ہوں، کیونکہ جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے وہ کریں گے کیسے، اور جو لوگ پڑھ کے بیڈ کمنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے شیم ہونی ہو، کیونکہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہو پھر رائٹر پہ طنز بھی کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں چھوڑتے ہیں، باقی جو ہے جلدی سے چینل پہ 4500 سبسکرائبرز کمپلیٹ کر لیں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے میرل اور فہد کی گولڈن نائٹ موسٹ رومانٹک لکھوں، جسے دیکھ کے شرم بھی شرم آ جائے گی فہد ملک سے۔ تو بس پھر چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے اصنم، ہبا خان، قسط نمبر 13۔ اور اس کا ہاتھ تھامے لوگوں کے دلوں کو جلانے کی خاطر محفل میں پہنچا۔ ہما بیگم جو ماہم کے ساتھ چیئر پر سب لوگوں سے بے نیاز بیٹھی تھی، جیسے فنکشن سے ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو، لیکن یمان شاہ کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت رانیہ کے ہاتھوں پر دیکھ دونوں کی بے اختیار حسد بھری نظریں ان کی طرف اٹھی تھی۔ سارے رشتہ دار یمان شاہ کے کندھوں سے بھی نیچے آتی چھوٹی سی سانولی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو مسکرا کر اس کے ساتھ محفل میں آئی تھی۔ شاہ یہ سب میرے کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ رانیہ سہم کر بولی۔ کیونکہ میری پرنسس بہت پیاری لگ رہی ہے۔ چلو میرل آپی کے پاس بیٹھو، تم انجوائے کرو فنکشن، اختتام ہونے کے بعد ملتے ہیں۔ سب کے سامنے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ماہم کو آگ لگا گیا۔ سب کو اگنور کرتا یمان شاہ رانیہ کو میرل کے پاس بٹھا گیا، اور خود لمبے لمبے ڈھک بڑھتا فہد کے پاس مردان خانے چلا گیا۔ آپی بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، رانیہ دل سے میرل کے سرخ سفید رنگت میں دمکتے چہرے کو دیکھتے بولی، جو نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو رانیہ۔ میرل بھی رانیہ کی تعریف کرتی اس کا دل خوش کر گئی۔ یہ میرے کو شاہ جی نے تیار کیا ہے، پیاری تو لگوں گی نا؟ سرگوشی نما آواز میں
رانیہ کے کان میں بولی۔ اچھا جی، بہت پیارا تیار کیا ہے ماشاء اللہ سے، میرل مسکراتی بولی۔ آپی ایک اور بات پوچھوں؟ رانیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ جی میری جان پوچھو۔ آپ کی شادی اس پیارے غصے والے انکل سے ہو رہی ہے؟ رانیہ فہد کو سوچتے بولی۔ فہد کو یاد کرتے میرل کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ہاں ان سے ہو رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ شاہ ولا میں شور ہنگامے تھے۔ سب نے باری باری میرل کو اپٹن لگائی تھی۔ پارلر والی نے نہایت ہی خوبصورتی سے میرل کے سفید ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی، جس کے بیچوں بیچ فہد کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ یمان شاہ کے حکم پر رانیہ کو بھی نہایت خوبصورت مہندی لگائی تھی۔ مردان خانے میں بیٹھا فہد ملک یمان شاہ بے چینی سے فنکشن اختتام ہونے کے انتظار میں تھے، لیکن فنکشن تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ماہم جلدی جلدی سے پانی کی جگ میں گولی ڈالتی اسے مکس کرنے لگی۔ وہ عجلت میں بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں یمان شاہ نہ آ جائے۔ بھاری قدموں کی آواز سنتے ماہم جلدی سے واش روم بھاگی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ جبران شاہ کمرے میں نظریں دوڑاتا اپنی شرٹ اتارتا واش روم داخل ہوا۔ اس کے شرٹ پر جوس گر گیا تھا۔ یمان شاہ نے اس سے اپنے کمرے میں جا کر چینج کرنے کو بولا تھا۔ ماہم واش روم کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ واش روم میں کسی کی موجودگی محسوس کرتے جبران شاہ نے اپنی آنکھیں چاروں طرف گھمائی تھی۔ دروازے کے پیچھے سرخ آنچل نظر آیا تھا۔ ماتھے پر غصے کے باعث تیور بنے تھے۔ اپنے پاس آنے والے قدموں کی آہٹ سنتے ماہم نے زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ ابھی جبران اس تک پہنچا جب ماہم چلاتی ہوئی اپنا دوپٹہ خود سے دور گراتی دروازے کے پیچھے سے عجلت میں نکلی تھی۔ چپکلی رونے کے باعث سرخ چہرہ لیے ماہم خوف سے جبران کے شرٹ لیس چھوڑے سینے میں آ سمائی تھی۔ اس اچانک ارتداد پر جبران سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جو اس کے گرد اپنا سخت حصار باندھے ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل جبران شاہ نے اسے خود سے دور جھٹکا تھا کہ ماہم فرش پر اوندھے منہ گری تھی۔ آہ! اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ بند کرو اپنا یہ ڈرامہ، چپکلی جا چکی ہے۔ جبران غررایا تھا۔ ماہم نے سہم کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ خوف کے باعث زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اپنا بازو رگڑتی وہ سو سو کرتی اس کے چوڑے مردانہ بالوں سے بھرے سینے سے اپنی نظریں پھیر گئی۔ میڈم اس طرح نامحرموں کے گلے نہیں لگا جاتا۔ آپ کی حرکتیں آپ کی تربیت بتا رہی ہے۔ اتنی توہین کے باعث ماہم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ Who are you, rude boy? Pointing finger at my training in my own house. ماہم سو سو کرتے غررائی تھی۔ اپنے کردار پر کوئی ایک لفظ تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بنا ایک نظر اس کی طرف دیکھتے جبران لمبے لمبے ٹک بھرتا اپنی شرٹ پہنتا کمرے سے جا چکا تھا۔ شیم لیس بوائے! ماہم دروازے کی طرف دیکھتے بڑبڑائی تھی۔ اپنے دوپٹے کو
اچھی طرح ٹٹولتی وہ پہنتی باہر کو بھاگی تھی۔ ڈریس چینج کر کے کیوں نہیں آیا تو؟ اور یہ ماتھے پر 12 کیوں بجے ہیں تیرے؟ یمان شاہ جبران کو میلے کپڑوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ تیرے کمرے میں چڑیل تھی، اسی سے ڈر کر واپس آ گیا۔ مذاق چھوڑ، بتا کیا ہوا؟ غصے میں کیوں ہوں؟ جبران نے چہرے پر سنجیدگی سجائے ساری داستان بتائی۔ یمان شاہ نے غصے سے مٹیاں بھینجی تھیں، ماہم کبھی نہیں سدھر سکتی تھی۔ رات کے 1 بجے رسم کا اختتام ہوا تھا۔ سب مہمان اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ فہد تو ان ساری رسموں سے اکتا چکا تھا۔ رسم ختم ہونے کے بعد میرل کو اپنے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ رانیہ کب سے نیند سے بھوچل اپنی آنکھیں کھولی بیٹی رسموں میں بھرپور حصہ لے رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے ایسی شادیاں کہاں دیکھی تھیں۔ میرل کو کمرے میں لاتے ہی رانیہ اس کے بیڈ پر تھکاوٹ کے باعث مزے کی نیند سو گئی تھی۔ میرل اپنے دوپٹے کے ساتھ الجھی شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب فہد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اپنے پیچھے فہد کو کھڑا دیکھ میرل اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ میرا بچہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ فہد آپ اس کی زبان سے لفظ اٹک اٹک کر نکلے تھے۔ ہاں، میں نے سوچا اپنی شہزادی کو غور سے دیکھوں۔ اس کے کان کی لپ پر اپنے لب رکھتا میرل کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ ابھی تو اور بھی الفت کے مراحل ہوں گے، ابھی تو فقط میں نے ہونٹ ہی رکھے ہیں۔ فہد یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو بہت رات پڑی ہے بہت کچھ کرنے کو، فہد معنی خیزی سے کہتا اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا۔ فہد آہستہ آہستہ اس کو ہر ایک ڈیوٹی سے آزاد کر گیا۔ اب میرل اس کے سامنے بنا دوپٹے کے پیلے غرارے میں موجود تھی۔ ابھی میرل مزید کچھ کہتی، فہد اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا۔ وہ اس کے بالائی لب کو شدت سے چومتا اس کے لبوں کی لپسٹک کو کھا گیا تھا۔ میرل نے پیچھے ہونے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ اسے مزید اپنے قریب تر کر گیا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کی خوشبو خود میں اتارتا اسے مکمل بے بس کر چکا تھا۔ اپنے ایک ہاتھ کو وہ اس کی قمیض کے اندر لے جاتے بے باکی سے اس کے سینے کو چھونے لگا۔ اس کے پکڑ میں وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ میری جان، تیار رہنا، کل کے لیے یہ نازک مزاجی نہیں چلے گی۔ وہ اس کو کپ کپاتے دیکھتے بولا۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتا جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ میرل نے سہم کر فہد کو دیکھا۔ آپ چپ جائیں، کوئی دیکھ لے گا۔ اس کے ہاتھ اپنے قمیض سے نکالتی وہ بے بسی سے بولی۔ اس کے ڈرنے پر فہد مسکراتا واش روم میں چلا گیا۔ میرل گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرتی دروازہ کھول گئی۔ بھیا آپ اس وقت؟ میرل نظر جھکائی بولی۔ ہاں گڑیا، تمہاری بھابھی کو لینے آیا ہوں۔ یمان شاہ نے میرل کو رانیہ کی طرف متوجہ کیا جو اس کی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرل نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے تھے۔
مطلب اس کا بے شرم مزاج خدا اس کی بھابھی کے سامنے بھی اپنا دھڑک پن جھاڑ رہا تھا۔ یمان شاہ اپنی گڑیا کے بگڑے تنفس کو دیکھتے، اپنی نظریں پھیرتے، اپنی چھوٹی بیوی کو گود میں اٹھاتے، میرل کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آتے یمان شاہ نے نرمی سے رانیہ کو بیڈ پر لٹایا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سانسیں لیتی یمان شاہ کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ پرنسس اٹھو، ڈریس چینج کر کے سو جاؤ۔ یمان شاہ اس کے مہندی سے بھرے سانولے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا جہاں یمان شاہ کی پرنسس لکھا ہوا تھا۔ وہ گہرا مسکرایا تھا، ضرور یہ نام اس کی گڑیا نے لکھوایا ہوگا، ورنہ اس کے نصیب میں کہاں اتنی سمجھدار بیوی۔ یمان شاہ کے 5-6 بار پکارنے پر بھی رانیہ نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی، شاید تھکن کے باعث۔ یمان شاہ نے ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو دیکھتے اسے واش روم میں خالی کیا تھا۔ کمرے میں لگے کیمروں کے باعث وہ ماہم کی بیہودہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ جگ کو واپس ٹیبل پر رکھتے وہ رانیہ کے لیے نائٹ ڈریس نکالتا اس تک پہنچا۔ رانیہ کو تھوڑا سا بیڈ سے اونچا کرتے وہ اس کے فراک کی زپ کھول گیا۔ فراک کھسک کر رانیہ کے کندھوں پہ آیا تھا۔ اس کا دہکتا وجود یمان شاہ کے سامنے تھا، جس میں اس کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا۔ یمان شاہ نے نرمی سے فراک کو اس کے تن سے جدا کیا تھا۔ اس کی نظریں بھٹک کر رانیہ کے اسٹرپ میں چھپے سینے کے بیچوں بیچ دل پر آ ٹھہری، جس کا دیدار اسے پہلی دفعہ نصیب ہوا تھا۔ پورے حق کے ساتھ وہ اس کے سینے پر موجود دل پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔ رانیہ نیند میں کسمسائی تھی۔ نیند میں بھی وہ یمان شاہ کی قربت محسوس کر کے ہلکان ہوئی تھی۔ مزید اسے تنگ نہ کرتے یمان شاہ لائٹ آف کرتا، اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، اسے نائٹ ڈریس پہنا گیا۔ اس کے مضبوط ہاتھ بھٹک بھٹک کر رانیہ کے وجود پر جا رہے تھے۔ خود پر بامشکل قابو رکھتے وہ اس کا فراک ہینگ کرتے رانیہ کو باہوں میں بھرتے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ میرل نے شکر کا سانس لیتے دروازہ دھڑام سے بند کیا۔ اسی پل فہد بھی واش روم سے نکلا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ رخصتی سے پہلے فہد سے اس طرح کی بے باکیوں کی امید نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ بھوکلا کر رہ جاتی تھی۔ میرل کے نازک وجود سے اٹھتی ابٹن اور مہندی کی خوشبو فہد کے اعصابوں پر پھیل کر اسے بے قابو کر رہی تھی۔ وہ پوری اشتیاق سے ایک بار پھر اس کے لبوں پر پوری حق سے چکھا تھا۔ میرل جتنا اس کے اثار سے نکلنے کی کوشش کرتی، فہد مزید اسے قریب کر چکا تھا۔ وہ اس کے حسین سراپے کو اٹھاتے بیڈ پر آیا۔ میرل کو لٹا کر وہ اس کے اوپر آیا تھا۔ کل تو کوئی پابندی نہیں ہوگی تم میں اتر کر تمہیں محسوس کرنے کی۔ وہ مدہوشی کے عالم میں اس کے صحرائی دار گردن تک آیا۔ اپنے دہکتے لبوں کو وہ اس کی سفید گردن پر رکھتے سیراب کرنے لگا۔ نہیں فہد، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے قمیص پر محسوس کرتے خود سے دور جھٹکتے بے بسی سے بولی۔ فہد نے سرخ ہوتی آنکھوں میں غصے کے شرارے لیے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری یہ حرکت ناگوار گزری ہے میرا بچہ۔ میں اس وقت تمہاری یہ تمام تر مزاحمتیں برداشت نہیں کروں گا۔ تم میرے نکاح میں ہو، فہد ملک کی ملکیت ہو۔
تمہیں مجھے روکنے کا حق نہیں تم مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سرخ لبوں پر چپٹا ہوا سختی سے بولا، فہد، کل رخصتی ہے، میں اب بھی آپ کی منقوہ ہوں۔ لبوں کو آزادی ملتے دیکھ وہ بے بسی سے بولی۔ میرل کی تیز دھڑکنوں کو اپنے دل میں دھڑکتا محسوس کرتے فہد ایک پل مسکرایا جیسے میرل دیکھنے سے ناواقف تھی۔ کل تک صبر کر لیں، پھر میں منع نہیں کروں گی۔ اس کے گردن کے گرد اپنی باہیں ڈالے لاڈ سے بولی۔ اگر کل تم نے مجھے یہ نخرے دکھائے نا فہد کی جان، قسم لے لو اتنی شدتیں نچھاور کروں گا درد کے باعث بیڈ سے اٹھ تک نہیں پاؤ گی۔ کل میری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اپنی تمام تر وضاحتیں بے چانہ تم بس شرمانا اور میرے سینے میں منہ چھپا دیا کرنا۔ وہ اس کے پسینے سے بھرے ماتھے کو چومتا ذرا سختی سے بولا۔ فہد اسے خود سے دور کرتا کمرے سے چلا گیا۔ لہجہ صاف ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، لیکن میرل جانتی تھی فہد اس سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا۔ کئی لمحے وہ دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گزر کر گیا تھا۔ بیڈ سے اترتے اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ میرل نے اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا، وہیں کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ جی، ضرورت سے زیادہ رومانٹک بے شرم مزاج خدا ہمیں کیوں دیا، جب دیکھتے ہر وقت چومتا رہتا ہے ہمیں۔ میرل نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر فہد کی بے باکیاں سوچتی خود ہی شرما کر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج کے ایپیسوڈ پہ ریویو دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔